جانشین شیخ الاسلام صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے آنے کے بعد کیا خدمات انجام دی ہیں، میں صرف اس پر بولوں گا۔ میرے دوستو، آپ ساتھ ہیں تو ہماری آواز میں طاقت ہے، آپ نہیں ہیں تو کوئی طاقت رہے گی؟ میرے بھائیوں، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، ہم سب لوگ احسان مند ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت احسان مند ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم احسان مند ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے آپ کو بتلاتا۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا آسام کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت قانونی لڑائی لڑتی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ سن 51 سے جنگ شروع ہوئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا، بھائی یہاں باتیں مت کرو، ہٹاؤ یہاں سے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے 52 میں جنگ شروع کی تھی آسام کی۔ آسام کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا حالات ہیں۔ آسام کا مسئلہ یہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 45 لاکھ کتنے 45 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ ہندوستانی شہری بنتے ہیں تو ان کا مکان ان کی جائیداد ان کی جتنی بینک بیلنس ہے وہ ان کا، اور اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی شہری نہیں ہیں، ادھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا اور اسی لمحے ان کی ہر جائیداد کی مالک گورنمنٹ آف انڈیا ہو جاتی، کچھ نہیں بچتا، ان کو ایک ورک پرمٹ دیا جاتا۔ قائد ملت صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی اور ان کی قیادت میں جمعیت علماء آسام اور جمعیت علماء آسام کے کارکنان، مولانا عبدالرشید جمعیت علماء آسام کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا مشتاق انور اور ان کے ساتھیوں نے 13 سال کتنی ہیئرنگ ہوئی؟ 53 ہیئرنگ، کہاں؟ سپریم کورٹ آف انڈیا میں، جہاں وکیل سانس لینے کا بھی پیسہ لیتا ہے۔ بڑے بڑے وکیل، کپل سبل، سلمان خورشید، اندرا جے سنگھ اور اس طرح کے وکیل، 53 50 اور 53 ہیئرنگ، 11 سال۔ سن 2000 مولانا عبدالرشید کب شروع ہوا تھا؟ 2000، ارے بولو نا، 2013 میں، 2012 میں شروع ہوا، لڑتے 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 دسمبر 2023 میں آخری ہیئرنگ ہوئی۔ حضرت صدر محترم نے دونوں ہاتھ کھول دیے، ان کے ساتھیوں نے دونوں ہاتھ کھول دیے، اس کا ڈر نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، گورنمنٹ کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے۔ آپ نے سنا 2 ہفتہ پہلے سپریم کورٹ آف انڈیا نے قانون کی پاسداری کی، قانون کی حفاظت کی۔ آج ہمارا اجلاس آئین ہند کنونشن ہے، ہندوستان کے دستور، ہندوستان کا سنویدھان اور ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے فیصلہ آپ کے حق میں دیا۔ آپ کے حق میں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
45 لاکھ آدمیوں کی زندگی بچ گئی. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے ایک آدمی کے دل سے اگر دعا نکلے گی تو آپ کے لیے اللہ کتنی آسانیاں پیدا کرے گا. میرے دوستو کہاں کہاں تک سناؤں، وقت نہیں ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہندوستان میں مدارس ہیں تو ہماری مسجدیں آباد ہیں، مدارس ہیں تو ہمارا قرآن محفوظ ہے، مدارس ہیں تو ہمارے جنازے کی نمازیں محفوظ ہیں، مدارس ہیں تو ہماری داڑھیاں محفوظ ہیں، مدارس ہیں تو ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے. اگر مدارس ختم ہو جائیں گے کچھ باقی رہے گا؟ اور 100 سال کے بعد کوئی مسئلہ بتلائے گا؟ عصر کی نماز میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کوئی 100 سال کے بعد بتلانے والا ہوگا؟ میرے دوستو اللہ کا شکر، اس کا احسان، آپ کھڑے ہوئے، آپ کی قیادت کھڑی ہوئی، آپ کی جماعت کھڑی ہوئی. آپ مجھ سے زیادہ ملک کے حالات جانتے ہیں. سپریم کورٹ میں پہنچ گئے اور سپریم کورٹ سے جا کے، یہ بچہ موجود ہے یہاں، ہو چلو جلدی سے، یہ میرا پوتا ہے کام، اس نے اس سلسلے میں بہت محنت کی، تیار کیا، کیا کہتے ہیں تیار کیا، EIL ساری چیزیں تیار کی، اس کے ساتھیوں نے تیار کی، حضرت صدر محترم کے حکم پر تیار کی. جسٹس سہیل احمد صدیقی، ابھی وہ ہمارے وکیل صاحب آنے والے ہیں، فضل ایوبی صاحب، یہ سب نے مل کر سپریم کورٹ ہمیں پورا اختیار دیتا ہے. اے بھائی اے وہ کہاں ہے دستور، وہ تجویز، میں کرتا ہوں، 1 منٹ. نہیں یہ نہیں، دیکھو بھائی، اگر حضرت صدر محترم تشریف لے آئے درمیان میں تو پھر آپ آمد تیمم برخاست، پھر میں نہیں بول سکتا ان کے سامنے. اور میں نے ان سے عرض کرایا تھا ان کے خادم سے کہ جی جب تک میں تقریر کر رہا ہوں جب تک آپ تشریف نہ لاویں. اب ممکن ہے آ جائیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے بھائی 10:30 بجے آئیے گا. کیا ہوا، آ رہے ہیں کیا؟ اچھا جلدی سنا دوں. دیکھیے آپ ذرا غور سے سنیے، ایک ساتھ یکسوئی کے ساتھ دیکھیے. جمعیت علماء ہند نے کیا کی؟ دفعہ 25، 26 دستور ہند، آئین ہند کی دفعہ، بس اتنا سناؤں گا، 4 لائنیں. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کے اندر قوت آئے گی. دفعہ 25، 26. پھر اے بھائی بات مت کرو، بھائی سامنے بیٹھ کے بات کرو گے تو کام نہیں چلے گا. آئین ہند کی دفعہ 25 جہاں ایک طرف ملک میں مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، مذہبی آزادی، اور سے سنیے، دوسری طرف دفعہ 30 ملک کی ہر اقلیت کو مذہب اور زبان کی بنیاد پر نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیتی ہے بلکہ بغیر حکومت کے مداخلت کے اس کے نظم و انتظام کی بھی ان کو یعنی ہم کو آزادی دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے دیکھیے، یاد رہے کہ مذکورہ دفعات آئین ہند کی پارٹ نمبر 3 کو اس دن جب فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ دستور کی روح ہے. میرے دوستو ہمارے اندر جب روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ختم ہو جائے گی زندہ رہیں گے؟ تو دستور کی یہ روح ہے پارٹ 3، یہ رہے گا تو دستور رہے گا، یہ نہیں رہے گا تو ختم ہو جائے گا. پارٹ 3 میں کیا وضاحت موجود ہے؟ دفعہ 25 نمبر 1
امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی اور اس کے تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ آج آپ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ دستور آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک دستور کی حفاظت کرے گا۔ آج جمعیت علماء ہند نے، جمعیت علماء ہند کی قیادت نے آسام کے سلسلے میں آپ کو بلایا، بتاؤ مدارس کے سلسلے میں آپ کو آواز دی، بلڈوزر کے سلسلے میں آپ کو آواز دی، ہلدوانی میں اتنا ظلم ہوا کبھی آواز کو آواز دی، کبھی دی، آج آپ کو قیادت آواز دے رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم آواز دے رہے ہیں، کیونکہ آج دستور کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ دستور موجود ہے، دستور موجود ہے تو ہم موجود ہیں۔ دستور ختم ہوگا، ملک ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ملک کی آزادی جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، گاندھی پیس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہوتے تھے ہمیشہ میرے والد حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے ساتھ 2 سال نینی جیل میں رہے تھے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے۔ ساری دنیا میں تاریخ عالم پر ان کی آخری بات تصور کی جاتی تھی۔ تاریخ عالم، ساری دنیا کی تاریخ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جمعیت علماء ہند اور ان کے اکابر کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دستور کی حفاظت کے لیے نکلیں، آئیں، اور جب آپ کو آواز دی جائے آپ میدان میں موجود رہیں۔ بولو بولو بولو۔ حضرت صدر محترم جو کام کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں کتنے مسلمان بچوں کو پھانسی پر لوگ لٹکنے والے تھے، ان کو آزادی دلائی کہ نہیں دلائی؟ بولو۔ کتنے لوگ آسام میں لاکھوں لاکھ لوگ برباد ہونے والے تھے، ان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ بیٹھے بیٹھے بلڈوزر کو چلا کے برباد کر دیا جاتا تھا۔ بلڈوزر کے سلسلے میں حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اور اس وقت مدارس کے سلسلے میں مدارس کی حفاظت کے لیے سامنے آئے کہ نہیں آئے؟ اگر آپ کی طاقت ہے تو وہ کھڑے رہیں گے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں ہے تو ایک آدمی کی طاقت کوئی طاقت ہے؟ بولو۔ آج یہ ہے اوقاف کا مسئلہ، وہ کتابچہ موجود ہے، ذرا کتابچہ دیجیے۔ کتابچہ کہاں؟ ایک کتاب لاؤ نا اردو کی۔ جلدی سے آپ صاحب۔ دیکھیے، ارے اردو کی ہندی کی رعایت۔ جمعیت علماء ہند اوقاف کے سلسلے میں 100 سال سے میدان میں ہے، 100 سال سے، اور سن 1954 50 اور 1 میرا موبائل کہاں؟ میرا موبائل دیکھیے، سن 54 میں اوقاف کا جو قانون بنا ہے اس کو میں سناتا ہوں آپ کو۔ بورڈ کی تشکیل وہ تو ہو گئی، سن لیجئے، یہ مت سمجھیے گا کہ آج پہلے دن جمعیت علماء ہند، اس کی قیادت، اس کے اکابر اور صدر محترم نے پہلا قدم اٹھایا، نہیں،
100 سال سے سن 1923 سے سن 2024 ہے. دیکھیے سن 54 میں آزادی کے بعد جو قانون بنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اراکین کی تقرری. اسے سنیے غور سے تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آئے. آپ یہاں سے جائیں تو سر اٹھا کر جائیں, سینہ چوڑا کر کے جائیں, آواز میں مضبوطی ہو. آج پہلا دن نہیں ہے, 100 سال سے ہماری جماعت, ہماری قیادت اوقاف کی حفاظت میں کوشش کر رہی ہے. دیکھیے سن 54 کا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اراکین کی تقرری. سن لو بھائی, تعلیم کی لو. بورڈ کے اراکین کی تقرری ریاستی حکومت کی, ریاست کا مطلب گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے درج ذیل اقسام کے افراد میں سے کسی ایک یا زیادہ سے کی جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ بات سمجھے میری کہ نہیں؟ کون کون لوگ ہوں گے یہ کہتا ہے. الف, پارلیمنٹ کے اراکین, اسمبلی کے اراکین. آگے کہتا ہے ایسے افراد, ایسے لوگ جو قانون کی معلومات رکھتے ہوں, ایسے لوگ جو قانون کی معلومات رکھتے ہوں. یہ قانون کہہ رہا ہے وقت کا سن 54 کا, اور ایسی تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہوں جیسے جمعیت علماء ہند. اچھا جی, اب حضرت تشریف لے آئے بھی امان اللہ. صدر جمعیت علماء ہند, صدر جمعیت علماء ہند ہندوستان, تحفظ آئین, تحفظ آئین ہند, صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی, جمعیت علماء ہند. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید ارشد مدنی, حضرت مولانا سید ارشد مدنی, جمعیت علماء ہند. نعرہ تکبیر. مار دو دیکھیے 1 منٹ بات پوری سن لیجیے. سب سے اہم بات جو سنائی جا رہی تھی وہ سن لیجیے. بس 1 منٹ کی بات ہے. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ. وہ قانون یہ کہتا ہے آپ کے بارے میں, جمعیت علماء ہند کے بارے میں یہ کہتا ہے ایسے افراد جو مسلم قانون کی معلومات رکھتے ہوں اور ایسی تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہوں جیسے جمعیت علماء ہند ہے. یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ ہے. اب حضرت تشریف لے آئے ہیں, وہ اجلاس ہے. ان کے لگ رہا ہے. بھائی جیسے پرسکون آپ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت مولانا سید اشہد مدنی دامت برکاتہم, امیر شریعت صوبہ اتر پردیش اور صدر جمعیت علماء اتر پردیش سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئے. اچھا میں بڑے ادب احترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم سے, ہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش
وہ امیر شریعت یوپی سے کی تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں. बड़े ग्राउंड में से एक ही ग्राउंड भाई एक वाला मार पाऊंगा उससे कवर कर देंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم اراکین جمعیت اور مغربی یوپی کے کونے کونے سے آنے والے جمعیت کے ساتھیوں، ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں ہیں. مسلمان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا بلکہ حالات کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے. آج جمعیت علماء ہند نے، مولانا ارشد مدنی نے آپ کو آواز دی ہے. آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا اور یہاں تک آنے کی زحمت گوارا فرمائی. یاد رکھیے، ہم صرف سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم دیش کے حالات کو بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی قیادت میں جمع ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظالم میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو مدارس کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں. کبھی مدارس کو نوٹس جاتے ہیں، کبھی حساب و کتاب کے بہانے سے داخل ہونا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو، انہیں چلنے دو. یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جدوجہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے. اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے اور مدارس کے جوان، بوڑھے اور وابستہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا. مدارس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آزادی وطن کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی وطن کے خاطر مالٹا کی قید میں رہ کر انگریزوں کی صعوبتیں برداشت کی. اور جب مالٹا سے آزاد ہو کر کے ہندوستان آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، پھر میدان عمل میں نکلے. کبھی نینی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سابرمتی جیل میں بند کیا گیا،
کبھی سہارنپور جیل میں بند کیا گیا، کبھی مراد آباد جیل میں بند کیا گیا، لیکن ہر طرح کی قربانی دی، مگر دیش کی آزادی کے لیے کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک اس دھرتی پر مدرسے باقی رہیں گے، یہ دھرتی آزادی کا سانس لیتی رہے گی، اور جس دن مدرسوں کے اوپر قدغن لگانے والے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو اس دھرتی کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا آپ نے ابھی حضرت مولانا اسد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کی زبانی جس کا تذکرہ سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج ہمارا دل دکھا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخیاں ہو گئی، ہماری جان آپ پر فدا ہے، اور آج کوئی بھی کھڑا ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا دل دکھا ہے، مگر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم روڈ جام کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم قانون کو توڑیں تاکہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے، اور جو گستاخی کا مجرم ہے اس کو پتلی گلی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ آؤ، جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے جمعیت؟ میں اس جلسے کی تیاری میں ایک ضلع میں گیا تھا، تو مجھ سے ایک ساتھی نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو ہمارے پاس انٹیلیجنس کے لوگوں کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھی نے، جمعیت کے کارکن نے جو جواب دیا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں، اب تو کرنے کا کام اس کا ہے، ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ آپ مجرم کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر سخت قسم کی دھارا لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے خلاف صحیح طور پر کارروائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے آپ تو ہم قانونی طور پر ایسے تمام مجرموں کو کیسے کردار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم کریں گے تو ہماری بات میں قوت پیدا ہوگی، ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور آپ کی شان اللہ کے بعد سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی عزت اور دنیا والوں کو آپ کا احترام کرنا سکھائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے دھرم گرو کو برا کہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی خدا کی شان میں گستاخی کریں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کتاب کے لیے، کسی کی مذہبی کتاب کے لیے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، ان کے باطل خداؤں کو برا مت کہو، اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے اختلافات بڑھیں گے، اس سے دوریاں بڑھیں گی۔ تم تو اپنے خدا کا صحیح پرچار کرو، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا۔ میرے دوستوں، میں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ درخواست کروں گا اس کنونشن کے مادھیم سے کہ شان رسالت میں
گستاخی کرنے والے کو ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو سزا لکھی ہے وہ سزا دے آپ۔ اگر قانونی سزا ملنے لگے تو کسی دشمن کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ دیش امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ آج گورنمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تبھی ایک کے بعد ایک شان رسالت میں گستاخی کی ہمت کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس دیش کا آئین سیکولر آئین ہے۔ کچھ طاقتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس دیش کے سیکولر آئین کو ختم کرنے کی بات کرتی ہیں۔ یاد رکھو، اگر اس دیش میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکتا ہے تو وہ صرف اس کے سیکولر آئین کی وجہ سے رہ سکتا ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے، یہ دیش کے ہندو مسلم کی یکتا بھی باقی ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے، یہ گنگا جمنی تحریک بھی باقی ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے تو اس دیش میں پیار و محبت کے دین جلتے رہیں گے، اور جب اس کا سیکولر آئین خطرے میں آئے گا تو صرف مسلمان ہی خطرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ دیش خطرے میں آئے گا، اور دیش کی ہر چیز ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس نے اس ملک کو پیار و محبت کا نعرہ دیا ہے۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک طرف مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو دوسری طرف مندر سے بھجن گایا جاتا ہے، گرجا سے وہ اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں، اور سکھوں کے گردوارے سے وہاں مذہبی نعرے لگتے ہیں۔ یہ اس کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور اس لیے کہ تاکہ ملک میں رہنے والوں فرقہ پرستوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ ملک رہے گا تو جمہوری آئین اور سیکولر دستور کے ساتھ رہے گا، اور ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے آئین سے چھیڑ چھاڑ کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں، ہم اس سیکولر آئین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ملک میں جگہ جگہ وقف پراپرٹی موجود ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک وقف کی زمین ہے جو کسی مسلمان نے وقف کی ہے مسجد کے لیے، یا وقف کی ہے مدرسے کے لیے، یا وقف کی ہے قبرستان کے لیے، یا وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے، بتاؤ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ بھی مسلمان ہی کرے گا، اور اس سے فائدہ بھی مسلمان ہی اٹھائے گا۔ ہاں، اگر کہیں کسی وقف پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، کوئی اس کا مس یوز کر رہا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو ملک میں قانون بنا ہوا ہے، آپ مجرم کو پکڑ کے سزا دیجیے، لیکن اس کا مس یوز ہونا، اس کے مس یوز کو بہانہ بنا کر قانون کو بدل دینا اور اس میں غیروں کو داخل کر دینا، یاد رکھو یہ جو وقف بورڈ ترمیمی بل آیا ہے، اس سے وقف بورڈ کے مس یوز کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی بربادی کے مواقع اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو ہم کسی طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج صبح ناشتے پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی فرمانے لگے کہ یہ ملک سیکولر ہے، بہت سی فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو یہاں یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب؟ مسلمان اپنے دین و دھرم کو، اپنے مذہبی اور آئینی قوانین کو چھوڑ کر کے
ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، سکھ ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، عیسائی ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، ان کے مذہبی قوانین اور ان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں اعلان کرو کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، مگر اپنا دین و ایمان قربان کرنے کو کسی طور پر نہیں۔ آج جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے تاکہ جمعیت کی آواز میں آپ کے ذریعے قوت پیدا ہو اور ہمارا یہ پیغام ایوان اقتدار تک پہنچے، ہماری یہ جذبات ان کے کانوں تک پہنچے اور دیش کے حالات بدلے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ انشاءاللہ وہ کامیابی دے گا اور حالات بدلیں گے۔ بس آپ ایک ہی نعرہ دیجئے کہ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ یہ حضرت مولانا سید اشہاد رشیدی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة